آج 14 اگست 2022 ہے۔ پاکستان 75 سال کا ہو گیا، ٹوٹ کر بھی قائم ہے۔ جتنا بچا ایٹمی ہے، لیکن بدترین سیاسی و معاشی بحران کی جکڑ میں اراضی، فضائی اور بحری سرحدیں الحمدللہ اطمینان بخش حد تک محفوظ ہے، لیکن داخلی سیاسی معاشی عدم استحکام اپنی انتہا اور داخلی امن بدترین شکل میں۔ ملک میں ایک متفقہ پارلیمانی جمہوریہ اور وفاقی دستور رائج الوقت ہے، لیکن اس کی خلاف ورزیاں اور اتنی آرٹیکلز کا جمود پاکستان کی کڑوی سچائیوں میں سے ایک بہت بڑا سچ ہے۔ ملک میں عدلیہ کا ایک بالغ اور سطح در سطح عدالتی نظام موجود ہے، لیکن آئین کی کل خلاف ورزیوں نے اس کی متوازی دو قانونی نظام بھی قائم کر دیا ہے۔ اس کے تحت گڑے گئے طاقتور معاشرتی طبقے اور آئینی قانونی نظام کی پکڑ سے محفوظ، اور جتنا کمزور شہری اس پر اصل قانون کی اطلاق کا درجہ اتنا ہی بلند ہے، لیکن سخت برابر رشوت دینے اور سفارش کرانے سے وہ بھی تحفظ حاصل کر سکتے ہیں۔ نچلی سطح پر گلی محلے، چار دیواری، دیہات، قصبات، شہروں کے تحفظ اور یقینی امن عامہ کے لیے تھانہ کچہری کا نظام تو رائج ہے، لیکن بکے اور خریدے گئے ہیں۔ تھانوں اور کرپشن کے اٹی کچہریوں کا ظالمانہ سسٹم آئینی و قانونی تقاضوں کے مقابل عوام الناس کے احتساب اور انہیں غیر محفوظ اور خوفزدہ رکھنے کا مسلسل اور بڑا ذریعہ ہے۔ تمام شہریوں کو گاؤں، گوٹھ اور محلے و ٹاؤن سے لے کر سٹی و میٹروپولیٹن تک کی سطح پر محفوظ اور آرامدہ آمد و رفت، روشن اور صاف ستھری گلیوں اور سایہ دار ہری بھری اور ہموار شہروں جیسے انتہائی بنیادی سہولتوں کے لیے آئین پاکستان متعلقہ حکمرانوں کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کے ساتھ ملکگیر اور نتیجہ خیز اسٹیٹ اور سٹی لیول کی ترقیاتی نظام قائم کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات، مقامی بلدیاتی اداروں کے قیام اور ادائیگی فرض میں سرگرمی کا پابند کرتا ہے۔ لیکن ہماری منتخب حکومتیں اس سے سخت بیزار ہے کہ یہ بلدیاتی نظام جو ہے ابھی پھر علاقے میں راج کم کرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا، لیکن ہماری منتخب حکومتیں اس سخت سے بیزار ہے کہ آگے نہیں بڑھانے دیتے۔ مارشالائی حکومتیں اقتدار میں آ کر مکمل تابع و معاون سول سیٹ اپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہی آئینی تقاضوں کے مطابق بلدیاتی نظام کو راج کر کے عوام میں سرخرو ہو کر اپنے نجات دہندہ ہونے کی بجا طور پر دھاک بٹھاتی رہتی ہے۔ جمہوریت کی بڑی بڑی دعویدار ہماری سب سیاسی جماعتیں امریتوں کی سماوت و عوامی ضروریات کو فراہمی میں مارشالہ حکومتوں کی امرکاب ہونے کا ریکارڈ رکھتی، لیکن جب خود اقتدار میں آتی ہے تو اسے گریز کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے انتخاب کرانے اور منتخب میئروں کو اختیارات مطابق دینے میں ممکنہ حد تک مزاحمت کرتی ہے۔ گزشتہ سال تک کراچی جیسے میٹروپولیٹن میں کوڑا کرکٹ کچرا سمیٹنے اور گھر گھر پانی کی تقسیم کے اختیارات کی بھی صوبائی حکومتی ہوش پر چیف منسٹر بمقابلہ میئر کی کشمکش اور قانونی جنگ کے باوجود نتیجہ صفر رہا۔ ایسی ہی لاہور میں شہریوں کی مرضی و منشا و ضروریات اور اعتماد میں لیے بغیر محض 27 کلومیٹر کی اورنج ٹرین پر 13 صوبائی محکموں کے سالانہ ترقی بجٹ سمیت چینی قرضوں سے 300 ارب کا ترقیاتی بجٹ مسلط کرنا بھی آئین و قانون کی سرِخ خلاف ورزی تھی، جس سے لاہور کے کشادہ انفراسٹرکچر کے تخصص کو تباہ کیا گیا۔ اب یہ ترقیاتی پروجیکٹ اور آخر ذکر کے اس کی پشاور میں تقلیل لوکل باڈی سسٹم کو غصب کر کے کرپشن کی سچی کہانیوں کا بے نقاب ہوا مکمل سچ ہے کہ ہم پاکستان کی بنیاد شہداء کے لہو سے تو سینچی ہی گئی کہ اللہ کے حضور ہجرت عظیم اس برکت سے آج بھی پاکستان ناقل پر مجرم حکومتوں اور شدید بیمار سیاست کے پیدا کیے ڈیزاسٹر کے باوجود ٹوٹ کر بھی بچا ہوا ایٹمی ملک
دنیا و خطے کی سیاست میں اہم ترین تادم روشن و تابناک مستقبل کی نوید سناتا ہے، تاہم اس کی اصل بنیاد اور اٹھان علم کو ہماری حکومتوں کی بدترین حکمرانی نے ٹھکانے لگانے میں کوئی کسر نہیں۔ واضح رہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام تشکیل پاکستان کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ جدید ہندوستان میں مسلمانوں کی اسی تاریخ ساز درسگاہ میں وہ سیاسی علمی قافلہ تیار ہوا جس نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کر کے سر سید کے برین چائلڈ دو نظریے کی بنیاد پر متحدہ پاکستان اٹھایا اور بھارت کو تقسیم کرا کے اپنا علیحدہ وطن بنانے میں کامیاب ہوا۔ سر سید کی کمال حکمت، اقبال کی دوربینی اور حضرت قائد اعظم کی انہونی کو ہونی پارٹیشن آف انڈیا میں تبدیل کر دینے والی بے مثال سیاسی و آئینی جدوجہد تینوں کی بنیاد علم ہی تھا۔ اسی زور و علم عمل سے تحریک پاکستان کا قافلہ 7 اشروں تک رواں دوار اور منزل پر پہنچا۔ لیکن قیام پاکستان کے عظیم سفر کے بعد ہم ایک نئی قوم اور مملکت کے سفر تعمیر پاکستان کے مراحل میں علم سے دوری اختیار کرتے گئے۔ اتنے بڑے اور کامیاب تجربے کے بعد بھی فرنگی سے ملے ورثے کے نظام تعلیمی سے ہم نے کاروبار حکومت و ریاست کو چلانا شروع کیا۔ اس میں بھی انحطاط بڑھتا گیا۔ نیا مطلوب نظام تعلیم نئی قوم و مملکت کی اصل فوری ضرورت کے طور جتنے اولین ترجیح پر تھا، حکومتوں کے ایجنڈے ارادوں میں اتنا ہی نظر انداز ہوا۔ حالانکہ لیاقت علی خان کے مختصر دور میں اتنے تقاضوں کے مطابق پہلی تعلیمی اصلاحات کی تشکیل کے کام کا آغاز بھی ہوا، لیکن فرنگی دور کی وراثتی دیسی سول اور عسکری بیوروکریسی اور سیاست کی طرف لپکا جاگیردار طبقہ گورننس کو اپنے ہی کلچر میں رنگنے میں کامیاب ہوا۔ تازہ ذہنی پیدائش و پرورش کے شدت سے مطلوب سرکاری اہتمام گٹھ جوڑ سازی ترقی گورننس نے پہلے ہی اشرے میں اپنے پنجے گاڑ لیے، نوبت نظام مارشال تک آ گئی۔ انشاءاللہ اس کو پھر آگے جاری رکھیں گے۔ یہ کالم ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب کی تھی۔